گڑیا واپس آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہربنس پورہ لاہور کی تیسری جماعت کی طالبہ 13 سالہ اشمل زہرا نے کورٹ میں شادی کر لی۔ ماں پر شرمناک الزام بھی عائد کر دیا۔ ہربنس پورہ کے ایک 2 منزلہ گھر میں اوپر نیچے 2 کرایہ دار فیملیز رہتی ہیں۔ نیچے والے پورشن میں اشمل زہرا اپنے والدین، 3 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ مقیم تھی۔ اشمل کے والد سیکورٹی گارڈ، بڑی بہن نرسنگ کی طالبہ جبکہ ماں گھریلو خاتون ہیں، جبکہ اوپر والے پورشن میں ایک اور فیملی تھی جن کی جوتوں کی دکان ہے۔ اس دکان کے مالک کا بھانجا 35 سالہ زہیب زیادہ تر اپنے ماموں کے گھر آتا جاتا، کھاتا پیتا اور اکثر سوتا بھی یہی تھا۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو ایک روز اشمل صبح اٹھی، اسکول کے لیے تیار ہوئی اور ماما میں جا رہی ہوں کہہ کر چلی گئی۔ اس کا اسکول میں پیپر تھا، اللہ جانے اس نے پیپر دیا یا نہیں، لیکن وہ دوپہر کو اپنے ٹائم پر واپس نہ آئی اور 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تو ماں اور نانی نے اشمل کی تلاش شروع کی۔ والد کو بھی بلا لیا گیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر اشمل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اشمل زہرا کے والدین کو زہیب پر شک ہوا کیونکہ اشمل کے نکلنے کے فوری بعد وہ بھی اوپر سے نیچے آیا اور گاڑی لے کر چلا گیا تھا۔ پولیس کو اطلاع کی گئی تھی مگر پولیس روایتی طور پر فوری نہ پہنچی۔ تیسری کلاس کی 12 سے 13 سالہ بچی کی ماں اور نانی نے زہیب کے ماموں کو نیچے بلایا اور کہا، آپ مہربانی کریں، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ہماری بچی ہمیں لوٹا دیں۔ مگر زہیب کے ماموں نے کہا، لڑکے کو ڈھونڈ لو اور بے شک گولی مار دو، لیکن خبردار اگر اس معاملے میں ہمارا نام لیا۔ جب اشمل کی نانی نے کہا کہ رہتا سوتا جاگتا پیتا آپ کے پاس تھا تو ہم نے آپ کو ہی پوچھنا ہے، اس پر زہیب کا ماموں آپے سے باہر ہو گیا اور اشمل کے والد اور بھائی سے لڑنے لگا۔ پولیس کو دوبارہ کال کی گئی تو کمال مہربانی سے اس بار پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زہیب کے ماموں اور ایک اور عزیز کو گرفتار کرکے تھانے لے جایا گیا۔ انہیں 2 دن وہاں رکھا گیا اور تیسرے روز رہا کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے ضمانت کروا لی ہے۔ اس دوران پولیس نے اشمل کو ڈھونڈنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ زہیب کے ماموں کی رہائی کے اگلے روز اشمل کے والد کو فون آیا کہ آپ ایس پی صاحبہ کے سامنے پیش ہوں۔ یہ لوگ وہاں پیش ہوئے تو اشمل کو بھی وہاں نقاب اور عبایا پہنا کر لایا گیا تھا۔ اشمل نے ایس پی صاحبہ کے سامنے بیان دیا کہ میری ماں مجھ سے دھندا کرواتی ہیں، اس لیے میں نے گھر سے بھاگ کر زہیب کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اندازہ کریں کہ جن بے غیرتوں نے اشمل سے ایسا شرمناک بیان دلوایا وہ کیسے لوگ ہیں اور تیسری جماعت کے اس طالبہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پیشی سے پہلے جیسے ہی اشمل کی والدین نے اپنی گڑیا کو دیکھا تو آوازیں دی مگر ان کی گڑیا اشمل نے روتے ہوئے بار بار کہا، میں نے نکاح کیا ہے، میں نے واپس نہیں آنا، میرے قریب نہ آؤ۔ ایس پی صاحبہ کے سٹاف نے اشمل کی نکاح نامے کی نقل اس کے والدین کے حوالے کر دی۔ نکاح نامہ تصدیق کے لیے اسلام آباد بھیجا گیا ہے۔ اس کی رپورٹ آنے تک اشمل کو اس کے 35 سالہ شوہر کے ساتھ بھیج دیا گیا جبکہ والدین کو بدنامی اور انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ہے ہمارا بدبودار اور ناکام نظام، اشمل زہرا کی بہن نرسنگ کی طالبہ نے روتے ہوئے کہا ہے۔ گڑیا واپس آ جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، زمانہ خراب ہے، تم رل جاؤ گی، ہمارے ماں اور باپ جیسا اچھا کوئی دنیا میں نہیں۔ بہن کے بقول اشمل کو وہ بے غیرت شخص ورغلا کر لے گیا۔ کم عمر لڑکیوں کی شادی کے تو حکومت بھی بہت خلاف ہے مگر یہاں حکومت اندھی ہو گئی۔ ہم وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ پولیس والے تو پیسے کی یار ہیں، انہیں پیسے کے علاوہ وہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ اشمل کی والدہ بیٹی کی ایک ایک چیز کو چوم کر ہر گھڑی بیٹی کا انتظار کر رہی ہیں کہ اللہ کرے ان کی بیٹی کے دل میں ان کی محبت جاگ اٹھے اور اداروں کو اپنا فرض یاد آ جائے، ایک کمسن اور ناسمجھ کو اس کے والدین سے ملا دے۔ یہاں بار بار ایک چیز کھٹک رہی ہے کہ کیا ہمارا نظام اور قانون ادارے اتنے بے بس اور فہم فراست سے عاری ہیں کہ 12 سے 13 سال کی ایک کمسن لڑکی سے جسے ایک شادی شدہ 35 سالہ شخص نے ورغلایا اور لے بھاگا اور الٹا اس کے والدین پر شرمناک الزام بھی لگوا دیا کہ یہ غریب
پریشر میں آ جائے اور کچھ کر بھی نہ سکے۔ کیا یہ چال بازوں کا معاشرہ ہے؟ کیا یہاں قانونیت و ادارے اس زمن میں کچھ کر سکتے ہیں؟ سوال غور طلب ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اشمل اپنے ماں باپ کے پاس آئے اور اللہ کرے ان کے ماں باپ کو سکون آ جائے اور اللہ انہیں صبر دے۔ ملتے ہیں ایک اور ریئل سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔